آپ یہ دیکھیے ایک سنت تو ہو گئی، لیکن یہ سنت جو تھی وہ خارج تھی آج کے دور کے حساب سے، لیکن اب یہاں پر جو سنت ہے وہ تمام کی تمام شامل ہیں۔ سب سے پہلے آج کے دور میں ہمیں کرنا یہ ہے، جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ وضو کے شروع میں ہم اللہ کا نام لیں۔ اب یہ جو ہے کام وضو ہی کے شروع میں نہیں، بلکہ ہم اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ کوئی بھی سا بھی کام صبح اٹھنے کے بعد یا کوئی سا بھی ہم کام کریں تو بسم اللہ اپنی عادت میں شامل کر لو۔ تو بسم اللہ کے نام میں، اللہ کے نام میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اور وضو کے شروع میں ایک تو نیک کام، پھر اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، تو یہ تو اور بھی زیادہ بہتر کام ہے۔ لیکن آج کل ٹنکی چل رہی ہے، ٹنکی کھولی اور پھر ایک دم شروع ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے بہت ساروں کو، کسی کو نہیں ہوتی ہے، مگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو میں کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ اب حدیث پاک بھی آئی ہے، حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد میں فی الطہارت میں باب رقم 48 میں ہے، ابن ماجہ فی الطہارت باب رقم 41 میں ہے کہ حدیث پاک میں لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا کوئی وضو ہی نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر لا وضوء جو مراد نفی ہے وہ نفی فضیلت کی ہے، اور صحیح یہ بات ہے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگرچہ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابَةِ سُنَّةً، اگرچہ کتاب اللہ میں سنت کو، کتاب اللہ میں نہیں بلکہ صاحب کتاب میں اس کو کیا کر دیا، سنت کر دیا۔ وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِحْبَابِ وَبَعْدَهُ، اور کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تسمیہ مستحب ہے ہر چند کی قدوری میں، اس کو سنت کہا ہے، اور استنجے سے پہلے اور استنجے کے بعد بھی، قبل استحبابی و بعدہ ہوا صحیح ہو۔ اب طلبہ اکرام، وضو میں سنت میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور پھر وضو کا آغاز کیا جائے۔ ہمارے یہاں تو تسمیہ کا پڑھنا مسنون ہے۔ اب تسمیہ کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ تسمیہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کیا ہے، اب اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اس میں امام احمد اور اصحاب ظواہر کی یہاں تسمیہ پڑھنا وضو کے شرائط اور واجبات میں سے ہے، مگر امام احمد اور اصحاب ظواہر کی یہاں تسمیہ پڑھنا وضو کی شرائط اور واجبات میں سے ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ بہرحال امام احمد وغیرہ کا استدلال یہ ہے کہ حدیث پاک میں لا وضوء سے نفس وضو کی نفی کی گئی ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تسمیہ کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ تسمیہ کے بغیر کسی بھی حال میں وضو نہیں ہوگا، ان کے نزدیک شرائط میں اور واجبات میں سے ہے، لیکن ہماری دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ ہمارا وجہ استدلال اور امام احمد وغیرہ کا طریقہ استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں نفس وضو اور جنس وضو کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ کمال وضو اور فضیلت وضو کی نفی کی گئی ہے، کہ فضیلت کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ جنس وضو کی اور نفس وضو کی۔ آپ بالکل سرے سے نہ کاٹ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ محمود مثلا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اب ایک ادہرن دے رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ آیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
کہ نماز جائز نہیں ہو سکتی مگر مسجد ہی میں، تو اب کوئی شخص گھر پہ پڑھ لے نماز تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہو جائے گی، بلکہ وہاں پر کمال فضیلت کی نفی ہے، کمال کی نفی ہے کہ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ انسان گھر میں پڑھے گا، گھر میں بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اس کا ذہن ادھر ادھر لگا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے گا تو اب دیکھیے طلبہ کرام، آپ نے یہ پڑھ لیا کہ یہاں پر فضیلت کی نفی ہے، نہ کہ جنس وضو نفس وضو کی نفی ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث پاک اور آئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب باخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی سے اتنی محبت نہ کرے کہ جتنی اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہاں، تو یہاں پر بھی جو ہے، یہاں پر بھی اب بہت سارے لوگ ایسے، اگر بھائی بھوکا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، خوشحال لیتے ہیں، اور جہاں بھائی آگے بڑھنے کی سوچی تو وہاں پر اس نے کیا کرا، جلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب طلبہ کرام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اب کوئی شخص اگر اپنے بھائی سے جلتا ہے تو وہ کہیں مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فضیلت کی، کمال کی نفی ہے، نفی کمال پر محمول ہے، حدیث پاک کا ہے، نفی کمال پر محمول ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام پر ثواب دینے اور اس میں اضافہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح وضو بھی ایک نیک کام ہے اور اہم عبادت ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور تسمیہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضائے وضو کے دھلنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ تسمیہ بھی کر لیتا ہے تو پھر پورا بدن دھلنے کا ثواب ملے گا اور اس کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ پاک بدن کا سلسلے میں دارقطنی پہ یہ حدیث شاہد ہے، من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لا یطہر الا موضع الوضوء، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنے والے کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور بغیر تسمیہ کے وضو کرنے والے کے صرف اعضائے وضو پاک ہو جاتے ہیں۔ من توضأ وذکر اسم اللہ، یعنی اب یہاں پر دیکھیے، وضو کرنے والے کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے اور بغیر تسمیہ کے وضو کرنے والے کے صرف اعضاء وضو پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا پتہ چلا اس حدیث پاک سے؟ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا ثواب ملے گا اور اس کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ پاک بدن کے سلسلے میں اب دیکھیے، پاک تو ہو جائے گا لیکن ثواب جو ملے گا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ یہ مستحب ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں اصل یہی ہے کہ تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعتی نہیں، کیونکہ تسمیہ کی سنت پر بے شمار احادیث موجود ہیں اور بیشتر فقہاء اکرام کی یہی رائے ہے کہ تسمیہ مسنون ہے۔ پھر صاحب ہدایت نے اسے مستحب کیوں قرار دیا؟ اس سلسلے میں علامہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے صاحب ہدایت تک سنت تسمیہ کے سلسلے میں قوی احادیث نہ پہنچی ہو، جو حدیث پاک ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ۔ اب فرماتے یہ ہے، اب یہاں پر مصنف نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا وہ یسمى، کہ استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بھی 2 مرتبہ تسمیہ پڑھی جائے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اب اس قول سے اعتراض کیا گیا جس میں صرف پہلے یا صرف بعد میں تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے تو اس لیے تسمیہ پڑھے کہ استنجا وضو کے ملحقات میں سے ہے، لہذا تسمیہ پڑھ لے تاکہ وضو کا ہر حصہ ما تقدم و تاخر علی التسمیہ واقع ہو۔
اور بعد میں اس لیے پڑھے کہ اب وضو کا آغاز کر رہا ہے۔ بہرحال وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا مسنون ہے، اس لیے یہ صورت زیادہ بہتر اور درست ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بھی یہاں پر یہ ذکر کر دیا کہ استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد میں کرنا چاہیے، استنجا سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ، استنجا کے بعد میں۔ تو اب وضو کی سنتوں میں سے یہ بات کہاں سے آ گئی، استنجا سے پہلے استنجا کے بعد میں؟ تو صاحب ہدایہ کے اس لیے فرما دیا کہ یہ بھی ملحقات میں سے ہے۔ 2 مرتبہ تسمیہ پڑھی جائے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس قول سے اعتراض کیا گیا۔ اب یہ کیا ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے تو اس لیے تسمیہ پڑھی کہ استنجا وضو کے ملحقات میں سے، لہذا تسمیہ پڑھ لے۔ بہرحال طلبہ کرام آپ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک وضو میں سب سے پہلے جب وضو کرنا چاہیے تو وضو سے پہلے صاحب ہدایہ کے نزدیک وضو کرنا، وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن یہاں پر صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہاں پر جو قوی حدیث ہے وہ یہاں پر مصنف علیہ رحمۃ رضوان نے یہاں پر سنت کہہ دیا، وہ اس وجہ سے کہہ دیا کہ شاید آپ کے پاس میں یہ قوی حدیث کل امر ذی بال لم یبدا نہیں پہنچی ہو، اس وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا، ورنہ تو صحیح بات یہی ہے کہ مستحب ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک واجب اور شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے۔